تو ایک دوستوں نے، وہ بھی اہل علم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تجربہ کریں گے، امام صاحب کی علم کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن آپ میں علم ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے اوقات تھے پڑھنے کے بھی، پڑھانے کے بھی، سونے کے بھی، تو آپ سونے کے لیے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور وہ یہ ہدایت ہوتی تھی طلباء کو کہ بھائی مجھے اس وقت جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ کیا جائے، کہ تاکہ میں تھوڑا آرام بھی تو کر سکوں نا۔ اس بندے نے کیا کیا، حضرت جا کے ابھی لیٹے تھے، انہیں چھٹی کر گئے۔ حضرت باہر تشریف میں ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہے، حضرت تشریف لائے، السلام علیکم کیا، ہاں بھائی، انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اتفاق کی بات ہے یہاں دے آپ کو دیکھتے وہ بھول گیا۔ ہم نے کہا اچھا جب یاد آئے پوچھنا، چلا گیا۔ حضرت پھر گئے، پگڑی مبارک اتاری، رکھی، چپل اتاری، لیٹے، ابھی لیٹے نہیں تھا، پھر رہا آپ پھر تشریف، السلام علیکم، اور ہاں بھائی آپ پھر دوبارہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہو جی میں نے پوچھا تھا مجھے یاد آ گیا، لیکن ابھی آپ نے دیکھا پھر بھول گیا۔ اچھا بھائی جب یاد آئے تو یہ امام حنیفہ تھا نا جس میں اتنا علم تھا، میرے جیسا کو مولوی ہوتا تو اس کو سارے مسئلے اگلے پچھلے وہاں سکھا دیتا، پھر کبھی کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہ کرتا۔ حضرت جا کے پھر لیٹے، ابھی نہیں لیٹے تھے پھر دروازہ کرتے، بھائی اگر نہ آتے وہ کھٹکھٹاتا رہتا نا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو امام صاحب پھر تشریف لے آئے، السلام علیکم کی، اور اللہ کے بندے اگر تمہیں یاد نہیں آتا لکھ لو جب یاد آئے۔ انہوں نے کہا نہیں اب مجھے یاد آ گیا۔ میں پوچھو کیا ہے؟ کہنے لگا جی یہ کتے کا پاخانہ جو ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یہ کڑوا۔ اب آپ امام سے بتائیں، آپ سے کوئی پوچھے اب کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑے آرام سے جواب دے فرمایا کہ اگر وہ تازہ ہو تو میٹھا ہوتا ہے، سوکھ جائے تو کڑوا ہوتا ہے۔ اب اس نے اور کہا جی آپ نے چکھا ہے؟ انہوں نے کہا چکھنے کی بات نہیں ہے، جب تازہ ہو تو مکھی بیٹھتی ہے، جب سوکھ جائے تو مکھی نہیں بیٹھتی، تو جب تک مٹھاس ہوگی تو مکھی بیٹھے گی نا، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھے، مانا مٹھاس ختم ہو گئی۔ وہ پاؤں میں گر گیا اور کہا حضرت توبہ کریں، ہم نے آپ کو چھیڑا تھا آپ کے علم کو آزمانے کے لیے، ہم نے آمدن آپ کو چھیڑا ہے، اللہ کے لیے ہمیں معاف فرمائے، میں نے معاف کیا، جاؤ السلام علیکم۔